بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 دلچسپ کی سیریز نمبر 1 میں خوش آمدید۔ بھارتی ریاست گجرات میں بھاؤ نگر کے گاؤں گھوگھا میں 1400 سالہ قدیم مسجد کی اثرات دریافت ہوئے ہیں، جس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف ہے۔ یہ مسجد انتہائی خستہ حالت میں ہے۔ مسجد کے اندر تقریباً 25 افراد ایک ساتھ مل کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس مسجد میں 12 ستون ہیں جن پر مسجد کی چھت بنائی گئی ہے۔ چھت کے اوپر گنبد اور مسجد کی دیواریں بھی کھدی ہوئی ہیں اور مسجد کے محراب پر عربی میں بسم اللہ کی نقش نگاری اسی دور کی ہے۔ محققین کے مطابق یہ مسجد اپنی قدامت کے لحاظ سے مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے بعد زمین کے چہرے پر ایک ہی مسجد ہو سکتی ہے۔ 7ویں صدی کے اوائل میں پہلے عرب تاجر سمندر کے راستے یہاں اترے اور پھر انہوں نے یہ مسجد یہاں بنائی۔ مکہ کا مقام قبلہ رخ یروشلم تھا۔ یہ قدیم مسجد مقامی طور پر جونی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مسجد ہندوستان کی دیگر تمام مساجد سے ملتی جلتی ہے جن کے محرابوں کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف ہے۔ اس قدیم مسجد میں ابھی بھی عربی کا قدیم ترین نوشتہ ہے اور آج یہ مسجد بارواڈا تنجم کی نگرانی میں ہے۔ اسلامی تاریخ کے مطابق 610 سے 623 تک بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز پڑھائی جاتی رہی اور پھر 624 عیسوی سے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنا شروع ہوئی۔ یہ 1397 سال پہلے کی بات ہے۔ محققین کے مطابق یہ بات واضح ہے کہ یہ مسجد 622 عیسوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت احد میں بنائی گئی تھی۔ چین کا چینگ 5 مشن چاند کی سطح کی مٹی لے کر کل رات منگولیا میں لینڈ کر گیا ہے، جس کے بعد امریکہ اور روس کے بعد چین وہ تیسرا ملک بن چکا ہے جو چاند سے مٹی لانے میں کامیاب ہوا ہے۔ اب چاند کی مٹی کے ان سیمپلز کا تجربہ کر کے چاند کے بننے کے متعلق ہمیں علم ہو پائے گا۔ 2 سال قبل چینگ 4 مشن کے دوران چین نے چاند کی دوسری طرف لینڈ کر کے اور چاند پر کنٹینر میں پودا اگا کر ریکارڈ قائم کیا تھا۔ اسی طرح کچھ دن پہلے جاپانی مشن ہایابوسا بھی ایک شہابیے سے مٹی لے آیا ہے، جس کا تجربہ کر کے نظام شمسی کے اوائل دور کے متعلق معلومات ملیں گی۔ یہ بھی پتہ چلے گا کہ زمین پر پانی کیا انہی شہابیوں میں قید ہو کر آیا۔ آپ میں سے کس نے آج تک ہالی ووڈ کی ایناکونڈا فلم سیریز دیکھی ہے؟ خیر، اس فلم میں جس سانپ کو ایناکونڈا کہا گیا وہ بالکل بھی ایناکونڈا نہیں تھا۔ ایناکونڈا سانپ سست ہوتے ہیں اور اتنی تیزی سے کسی پر حملہ نہیں کرتے۔ سبز ایناکونڈا زندہ سانپوں میں سے بڑا ہوتا ہے، لیکن اس زمین پر ایک ایسا بھی سانپ گزرا ہے جو سبز ایناکونڈا سے بہت بڑا ہوا کرتا تھا۔ ٹائٹانوبوا سانپ سانپوں کی ایک معدوم نوع ہے جو کولمبیا میں آج سے 58 سے 60 ملین سال قبل تک پائی جاتی تھی۔ اب اس کے فوسلز ہی ملتے ہیں۔ یہ اب تک کی دریافت کی جانے والی سانپوں کی سب سے بڑی نوع ہے۔ اس نوع کی سانپوں کا وزن 1200 کلوگرام تک جبکہ لمبائی 42 فٹ تک ہوتی تھی۔ اگر اس طرح کا سانپ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ خیر، آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو کرنا ہے پھر سانپ نے ہی کرنا ہے۔ 16ویں اور 17ویں صدی کا مغلیہ مگ جو مشروبات کے لیے استعمال ہوتا تھا، یہ سخت اور قیمتی پتھر کا بنا ہوا مگ ہے جس کے ساتھ ایک سونے یا قیمتی دھات کا بنا ہوا اژدھا جڑا ہوا ہے۔ اژدھا، جسے ڈریگن بھی کہتے ہیں، ایک بہت ہی اہم اور افسانوی مخلوق ہے جسے اکثر شاہ ناموں کے مختلف نسخوں میں دکھایا جاتا ہے۔ امیر تیمور صاحب اقرا نے اپنی فارس پر فتح کے دوران اژدھا کا یہ امتیازی نشان حاصل کیا تھا اور اس تیموری شاہی امتیازی نشان کو شاہی اختیارات اور ایک طاقت کی علامت کے طور پر اپنایا تھا۔ یہ امتیازی شاہی نشان برصغیر اور اس سے باہر اختیارات، طاقت اور قانونی حیثیت کی علامت کے طور پر تیمور کی اولاد کو وراثت میں ملا تھا۔ ہندوستان میں 5ویں مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے بادشاہ نامہ میں مغلوں کے جھنڈوں، بینرز، توشکوں پر ڈریگن نامی اس مخلوق کے معطر نقوش شامل ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنی پسندیدہ توپوں میں سے ایک کا نام اژدھا پیکر یعنی ڈریگن باڈی رکھا تھا، جو مغل شہنشاہ کی دکن کی فتح کے دوران استعمال ہوا تھا۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔